اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنی علما۔ سورۃ البقرہ آیت 180 لفظی ترجمہ۔ کتبہ لکھ دی گئی، علیکم تم پر، اذا جب، حضارہ آئے، احدکم تم میں سے کسی ایک کو، الموت موت، ان اگر، ترکا اس نے چھوڑا، خیرا کچھ مال، الوصیۃ وصیت کرنا، للوالدینی والدین کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف اچھے طریقے سے، حقاً لازم ہے، علی المتقین متقی لوگوں پر۔ با محاورہ ترجمہ ہے، تم پر فرض کیا گیا جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے، اگر اس نے کچھ مال چھوڑا تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کرنا ہے، متقی لوگوں پر لازم ہے۔ کتب علیکم تم پر فرض کیا گیا، یہاں پہ ایمان والوں سے خطاب ہے کہ تم پر فرض کر دیا گیا کہ جب کسی کی موت کا وقت قریب آئے اور اگر اس نے کچھ مال چھوڑا، یہاں آیت میں خیر سے مراد نقد مال یا کچھ سامان یا جائیداد ہے، تو اس مال کی وصیت کر جائے، اور وصیت کن کے لیے؟ والدین اور رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا والدین اور رشتہ داروں کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے؟ وصیت کا یہ حکم آیت میراث سے پہلے نازل ہوا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ابھی قانون وراثت نازل نہیں ہوا تھا، تو اس سلسلے میں یہ ابتدائی قدم اٹھایا گیا، کیونکہ دور جاہلیت میں وراثت کی تقسیم اس طرح ہوتی تھی جیسے آج بھی ہندوؤں میں ہوتی ہے کہ مرنے والے کی ساری جائیداد کا مالک بڑا بیٹا بن جاتا ہے، اس کی بیوی، بیٹیاں، حتیٰ کہ دوسرے بیٹے بھی وراثت سے محروم رہتے ہیں۔ چنانچہ یہاں وراثت کے بارے میں پہلا حکم دیا گیا کہ مرنے والا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے بارے میں وصیت کر جائے تاکہ ان کے حقوق کا تحفظ ہو سکے۔ لیکن پھر جب اس کے بعد سورہ نساء میں پورا قانون وراثت آ گیا تو اب یہ آیت منسوخ شمار ہوتی ہے، البتہ اس کے ایک جز کو باقی رکھا گیا کہ مرنے والا اپنے 1/3 مال کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور یہ کہ جس شخص کا وراثت میں حق مقرر ہو چکا ہے اس کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوگی، وصیت غیر وارث کے لیے ہوگی۔ اب جو شخص قریب المرگ ہے وہ کسی یتیم کو، بیوہ کو، کسی یتیم خانے میں یا کسی دینی ادارے کو اپنی وراثت میں سے کچھ دینا چاہے تو اسے حق حاصل ہے کہ 1/3 کی وصیت کر دے، اور باقی 2/3 لازمی طور پہ قانون وراثت ہی اس پہ نافذ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، لہٰذا اب وارث کے لیے وصیت نہیں، اب یہ حکم منسوخ ہے، اور وصیت کی زیادہ سے زیادہ حد 1/3، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ اور اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ رشتہ دار جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال میں کوئی حصہ مقرر نہیں کیا، یعنی قانون وراثت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، ان کے لیے وصیت کرنا مستحب ہے، اور اس کام کے لیے مال کا تیسرا حصہ استعمال ہوگا جس کی وصیت کرنی جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کرنے کی بڑی تاکید فرمائی۔ رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کی ترغیب کی آیات اور احادیث بہت ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف 1/3 مال میں وصیت کرنے کی اجازت دی تھی۔ تو اس طرح قانون وصیت کے اہم نکات کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، کسی وارث کو اس کے قانونی حصے کے علاوہ کوئی چیز بذریعہ وصیت نہیں دی جا سکتی۔ نمبر 2، وارثوں کے حصوں میں وصیت کے ذریعے سے کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ اور نمبر 3، وصیت کل جائیداد کے صرف 1/3 حصے کی حد تک کی جا سکتی ہے۔ پھر فرمایا، حقاً علی المتقین، یہ متقی لوگوں پر لازم ہے۔ اس سے مراد یہ کہ ان لوگوں پر واجب ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو وصیت پر موت آئی، یعنی وصیت کر کے موت آئی، اس نے صحیح راستے پر اور سنت پر وفات پائی اور تقوی اور شہادت پر مرا اور بخشا ہوا ہونے کی حالت میں مرا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کسی مسلمان کے پاس کوئی چیز ہو جس کی وصیت کرنا ہو تو اس کے لیے یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ 2 راتیں گزر جائیں اور اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ اس حدیث سے مراد یہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی مال یا سامان ایسا ہے، جائیداد، جس پر وصیت کی جا سکتی ہو، تو 2 راتیں گزرنے سے پہلے، یعنی جتنے جلدی ممکن ہو، اس کی وصیت کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لینا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم آگے جب سورہ نساء میں قانون میراث پڑھیں گے تو اس قانون میراث کو پڑھتے ہوئے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ تو بڑے ظلم کی بات ہے کہ کسی یتیم پوتے یا پوتی کا یا یتیم نواسے نواسی کا جائیداد میں کوئی حصہ اللہ نے مقرر نہیں کیا۔ تو اس آیت کے مطابق یا جو احادیث مبارکہ ہم نے پڑھی کہ 1/3 مال پہ وصیت کی جا سکتی ہے، تو وہ وصیت ایسے رشتہ داروں کے حق میں کی جا سکتی ہے جن کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں، جیسے یتیم پوتے پوتیاں یا کوئی بھی قریبی رشتہ دار۔ مگر آج مسلمان اس سے بالکل غافل ہیں، حالانکہ اگر وہ اس حق کو استعمال کریں تو کئی معاشرتی مسائل از خود حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اب خواہ کسی کے پاس مال کثیر ہو یا قلیل، لیکن حکم یہی ہے، یعنی وصیت صرف کل مال کے 1/3 حصے پر ہی کرنی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا، لہٰذا وارث کے لیے وصیت نہیں، تو وہ 1/3 مال پہ وصیت جو ہوگی ایسے رشتہ داروں کے لیے کی جائے گی جو وارث نہیں ہوں گے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔